ناظرین آداب عرض ہے، MRF ٹی وی کرناٹکا میں آپ کا استقبال ہے۔ عدلیہ، انتظامیہ اور پولیس کی حوصلہ شکنی تشویشناک۔ جاوید جمال الدین مشہور صحافی کی ایک تحریر جو میں تبصرے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو بغور سماعت کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ ملک میں ٹی وی مباحثوں اور سوشل میڈیا پر کنگارو عدالتیں ہمارے ملک کو پیچھے کی طرف لے جا رہی ہیں۔ مذکورہ جملہ کسی عام شہری یا لیڈر کا نہیں ہے، بلکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف انڈیا این وی رمنا کا ہے، جنہوں نے جھارکھنڈ کے دارالحکومت رانچی میں ایک جلسے میں اپنے ایک خطبے کے دوران اس امر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کے رویے کو متعصبانہ، غلط معلومات اور مخصوص ایجنڈے پر مبنی قرار دیا اور سخت تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ عدلیہ کے سابقہ کئی فیصلوں کی وجہ سے عدلیہ پر بھی اعتماد ڈگمگانے لگا تھا، لیکن حال میں عدالت عالیہ اور دوسری عدالتوں کے سخت ترین فیصلوں پر ایک متعصب گروہ تلملا اٹھا ہے۔ خصوصی طور پر اس ماہ کے شروع میں بی جے پی کی ایک متنازع سابق ترجمان نوپور شرما کے پیغمبر اسلام کے بارے میں دیے گئے نازیبا تبصروں پر شدید رد عمل کے بعد ان ریمارکس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ نوپور شرما کے قابل گرفت اور متنازع بیان پر ملک بھر میں شدید رد عمل ظاہر ہوا اور اقلیتی فرقے میں بے چینی پھیل گئی تھی، اور بیرون ملک بھی مسلمانوں نے ناراضگی ظاہر کی، بلکہ سفارتی سطح پر بھی ہندوستان کو بیک فٹ پر جانا پڑا تھا۔ اس متنازع بیان کے بارے میں سپریم کورٹ نے سخت لب و لہجے کا اظہار کرتے ہوئے اپنے تبصرے میں واضح طور پر کہا تھا کہ اس بیان نے ملک بھر میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دی تھی، بلکہ ادے پور راجستھان میں کنہیا لال کا قتل بھی اس کا نتیجہ ہے۔ رمنا کا بیان اسی پس منظر میں دیا گیا ہے۔ نوپور کے خلاف عدالتی ریمارکس نے جیسے سنگھ پریوار اور اس کے حامیوں کے تن بدن میں آگ لگا دی، اور بی جے پی کے درپردہ حامیوں نے جو کہ آئی ٹی سیل کے تحت کام کرتے ہیں جیسے ایک محاذ کھول کر رکھ دیا۔ ججوں کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹھوس مہم چلائی جا رہی ہے۔ جسٹس رمنا نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ جج فوری طور پر رد عمل ظاہر نہیں کر سکتے، اور ان کی وقتی چپی کو عدلیہ کی کمزوری یا بے بسی نہ سمجھے۔ اس سے ان کا درد چھلکتا نظر آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ نئے میڈیا ٹولز میں بہت زیادہ وسعت دینے کی صلاحیت ہے، لیکن وہ صحیح اور غلط، اچھے اور برے اور اصلی اور جعلی میں تمیز کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ میڈیا ٹرائل مقدمات کا فیصلہ کرنے میں رہنما عنصر نہیں ہو سکتا۔ ہم میڈیا کو کنگارو کورٹ چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات مسائل پر تجربہ کار ججوں کو بھی فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انصاف کی فراہمی سے متعلق مسائل پر غلط معلومات اور ایجنڈے پر مبنی بحثیں جمہوریت کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ میڈیا کے ذریعے پھیلائے جانے والے جانبدارانہ خیالات جمہوریت کو کمزور اور نظام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل سے انصاف کی فراہمی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ جسٹس رمنا کی باتوں سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر کسی کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، لیکن
الیکٹرانک میڈیا اپنی ذمہ داری سے تجاوز کرتے ہوئے ملک کی جمہوریت کو 2 قدم پیچھے لے جا رہا ہے۔ جہاں تک پرنٹ میڈیا کا سوال ہے، اب بھی ایک خاص حد تک اس میں احتساب ہے، جبکہ الیکٹرانک میڈیا کا احتساب صفر ہے، کیونکہ یہ جو دکھاتا ہے وہ ہوا میں غائب ہو جاتا ہے۔ اور سوشل میڈیا کا تو برا حال ہے۔ جسٹس رمنا کی نصیحتوں سے اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ میڈیا کو خود کو منظم کرنے کی تاکید کرتے ہوئے انہوں نے ہدایت دی کہ میڈیا کے لیے یہ سب سے بہتر ہوگا کہ وہ خود کو قابو میں کرے اور اپنے بول اور انداز کی پیمائش کرے، تاکہ ان کی ذمہ داری سے ملک اور قوم میں اعتماد پیدا کرے۔ دراصل چیف جسٹس رمنا اگست کے اواخر میں سبکدوش ہونے والے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بے باکی سے اپنی بات پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ فی الحال ان کے روبرو 2 مقدمات ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں فیصلے مرکز کی مودی حکومت پر راست انداز ہو سکتے ہیں۔ پہلا پیگاسس جاسوسی معاملہ ہے، جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس کا استعمال اعلیٰ افسران اور لیڈران کی جاسوسی کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ ایک اور اہم معاملہ مہاراشٹر میں شیوسینا اور باغی شیو سنگھوں کے درمیان سیاسی برتری کی لڑائی ہے۔ ریاست میں بی جے پی نے ایک منصوبے کے تحت شیوسینا میں بغاوت کروا کر گورنر بھگت سنگھ کوشیاری کے جانبدارانہ رویے کی مدد سے گرا دیا، اور گزشتہ 3 ہفتوں سے صرف وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے اور نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس کی 2 رکنی کابینہ حکومت کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہے، اور الیکٹرانک میڈیا کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے، جنہیں جمہوریت کا مذاق اڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ خیر، اگر جسٹس رمنا کی سربراہی والی بینچ نے ان دونوں مقدمات پر غیر جانبدارانہ فیصلہ سنا دیا تو ان فیصلوں کا راست اثر مودی حکومت پر پڑے گا، اور جسٹس رمنا کے حالیہ بیانات سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ جسٹس گوگوئی نہیں بننا چاہتے ہیں۔ گوگوئی نے ایک متنازع مقدمہ میں ہر چیز کا اعتراف کرتے ہوئے یک طرفہ فیصلہ سنایا تھا، اور سبکدوشی کے 1 مہینے بعد راجیہ سبھا کی رکنیت بطور تحفہ حاصل کر لی تھی، جس سے عام آدمی کا عدلیہ پر اعتماد ڈگمگا سا گیا تھا۔ ویسے گزشتہ 7-8 برسوں میں نظر آ رہا ہے کہ حکومت نے پہلے بیوروکریسی پر ہاتھ ڈالا اور پھر محکمہ پولیس میں گھس بیٹھ کر کے اب اسے قابو میں لے لیا، اور اب عدلیہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ مقصد اپنی برتری ثابت کروانا ہے۔ ہمیشہ عدلیہ پر عوام کا سب سے زیادہ اعتماد رہا ہے۔ ان بیانات سے عوام کا اعتماد بحال ہوگا، اور ان محکموں کی جو حوصلہ شکنی کی گئی ہے وہ بھی دور ہونے کا امکان ہے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، آئندہ پھر ملاقات ہوگی۔ چلتے چلتے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے MRF ٹی وی کرناٹکا کو خوب سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز دوسروں تک پہنچا کر ہماری مدد کریں۔